ابھی ہم آج ایک عمل بتائیں گے کہ جس سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ عمل کرو خدا تمہارے ہر قسم کے گناہ کو بخشے گا، کبیرہ بھی بخشے گا، صغیرہ بھی بخشے گا، عمدن کیا ہو وہ بھی بخشے گا، خطان کیا ہو وہ بھی جو ہے نا وہ بخشے گا۔ اور یہ عمل ہے نماز جعفر طیار، ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرمایا روا ابن عباس عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان النبی قال للعباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب جنت البقیع میں فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کے والدہ گرامی کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ آگے 4 اماموں کی قبریں ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان کے پیچھے یہ جناب فاطمہ بنت اسد اور اس کے ساتھ ہی عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے چچا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یا اما الا اعلمک الا افعل بک 10 خصالا، کیا میں آپ کو 10 خصلتیں نہ بتاؤں؟ اچھا، اس کے بعد فرمایا اذا انت فعلت ذلك، یہ کام اگر آپ کریں غفر اللہ لك ذنبك، خدا تیرے گناہ آپ کے گناہوں کو بخشے گا، اولہ و آخرہ، جو سب سے پہلے کیا اس کو بھی اور اب تک سب سے آخر میں کیا ہے اس کو بھی۔ انتہائی قیمتی نسخہ، جس کی جو ہے نا وہ کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا۔ اچھا جی، قدیم ہو حدیث ہو، پرانے گناہ ہو یا نئے اور تازہ، خطا ہو عمد ہو، یہ دانستہ طور پر جان بوجھ کے کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو، صغیر ہو و کبیر ہو، یہ عجیب بات ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، سر ہو علانیت ہو، چھپا کے خلوت میں کیا ہو یا لوگوں کے سامنے اور دکھا دکھا کے کیا ہو، وہ کیا ہے؟ اب تصلی 4 رکعتیں، 4 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، جو یعنی وہ ظہر کی طرح نہیں، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اب تصلی 4 رکعت تقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب و سورہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک سورہ پڑھنا ہے، ایک سورہ۔ میرا جہاں تک یہ خیال ہے پہلی جو نماز ہوگی 2 رکعت، اس کی پہلی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالها ہے، اور دوسری میں سورہ اعلیٰ ہے، سب والعادیات ہے، اور جو بعد میں 2 رکعت پڑھیں گے اس کی پہلی رکعت میں سورہ نصر ہے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں مرحبا بناصرنا، ہمارے مددگار کو اللہ تعالیٰ زندہ سلامت رکھے۔ اچھا جی، یہ ویسے ادھر یہ نہیں لکھا ہوا کوئی سورہ پڑھے، والضالین کے بعد 4 رکعت میں کوئی بھی سورہ پڑھے، وسورۃ فاذا فرغت من القراءۃ، قراءت سے فارغ ہونے کے بعد، حمد سورہ سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور سجدے میں جانے سے پہلے 10 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائیں اور ذکر سجدے کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر کھڑے ہوں استغفر اللہ کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان، پھر 10 دفعہ تسبیحات 4، پھر سجدے میں جائیں اور سجدے میں بھی ذکر سجدے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر۔ دوسرے سجدے سر اٹھانے کے بعد اور بحول اللہ پڑھ کے کھڑے ہونے سے پہلے پھر 10 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر رکعت میں 70 مرتبہ جو ہے 75 مرتبہ جو ہے نا وہ ہر رکعت میں بنتے ہیں۔ اچھا جی، واللہ اکبر، تم رکوع میں جائیں گے 10 دفعہ، پھر سر اٹھائیں گے 10 دفعہ، فلان 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 10، ثم تسجد 10، وہی میں نے طریقہ بتایا ہے۔ جی ہاں، ہر رکعت میں جو ہے نا وہ 75 دفعہ ہے۔
یہ ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ فافعل، روزانہ اگر ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، تباہی مچا دے گی گناہوں کی۔ فَإِذَا اسْتَطَعْتَ أَن تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، روزانہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھ سکیں تو روزانہ پڑھو، یعنی کہنا چاہیے نام و نشان نہیں چھوڑے گی گناہوں کا، نام و نشان نہیں چھوڑے گی۔ جی البتہ اگر حقوق الناس ہیں وہ ایک ٹیڑھی پیسہ بھی نہیں بخشوا سکے گا، وہ دینا پڑے گا۔ اچھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ، یار اگر روزانہ نہیں تو کم از کم مہینہ میں ایک دفعہ اس کو پڑھو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ، ہر سال ایک دفعہ پڑھو، یہ بھی نہیں تو کم از کم یار ساری زندگی جو ہے نا وہ ایک دفعہ پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا فَإِن لَفَلَ فَلَانِ، اچھا ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ ائمہ خدا علیہ السلام سے اس کو نقل کرتے ہیں، وہی مشہورۃ عندنا بصلاۃ جعفر، یہ کہتے ہیں جب جناب جعفر تیار وہ واپس آئے نا جنگ کر کے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہیں اس جنگ یا اس فتح کی کامیابی میں کوئی انتہائی قیمتی ہدیہ دوں۔ وہ لوگ منتظر تھے پتہ نہیں کیا دیتے ہیں، شادی کرائیں گے، پتہ نہیں کوئی سواری دیں گے، نقد پیسہ دیں گے، تو پھر آپ نے ہدیہ کے طور پر جناب جعفر تیار کو اس نماز کا طریقہ بتایا، اس لیے نماز جعفر تیار کہلاتی ہے۔ تعلیم دی ہے امیر المومنین نے، جس طرح دعائیں کمیل، یہ کمیل کو جو ہے چونکہ سکھائی ہے امیر المومنین نے، اس لیے وہ دعائیں کمیل کہلائی، اور یہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کو سکھائی ہے نماز جعفر تیار کو، نماز جعفر تیار کہلاتی ہے۔ اس کو صلاۃ الحب بھی کہا جاتا ہے، وفیہا ثواب جزیل، حاجت روا، صرف یہ نہیں ہے اور روایت کے مطابق حاجت روائی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پانچوں گلیاں گھی میں ہیں فاطمہ کی جو نماز جعفر تیار پڑھے، گناہ بخشے جاتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ، اور ثواب جزیل بھی ہے، کثیر ثواب کے علاوہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ یا مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ یا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔